بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ ایک بڑی بحث چل نکلی ہے پاکستان کے میڈیا پر کہ اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف کا موقف کیا ہے۔ جس طرح 9 مئی ہوا اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈال کر اس کی لیڈرشپ کو پکڑ لیا گیا اور ورکرز کو پکڑ لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ انہوں نے حملے کروائے ہیں۔ بالکل ایک ایسی ہی سچویشن ہے، بڑی افسوسناک ہے یہ کہ بلوچستان میں ٹرین کا جو معاملہ ہے، جو وہاں پر حملہ ہوا جس میں اتنی انسانی ہماری جانیں جو ہیں وہ ضائع گئی ہیں، اس کا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نون لیگ مکمل طور پر یہ کوشش کر رہی ہے، اور پھر جو سب سے زیادہ افسوسناک تھا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ تھی، جس میں انہوں نے نام لیے بغیر سارا کچھ پی ٹی آئی کی طرف ڈالا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ واقعہ پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر امریکہ کی توجہ بھی اس سے حاصل ہو سکتی ہے، اور شاید جو لوگ کرنے والے ہیں، جن لوگوں نے بھی اس کو پلان کیا، وہ بھی شاید یہی چاہ رہے ہوں۔ یہ ایک کنسپریسی تھیوری ہے جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ اب جناب پی ٹی آئی کا اصل موقف ہے کیا؟ سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے۔ میں آپ کو ان کی جو گفتگو ہے وہ سنواتا ہوں، اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے، تو پتہ آپ کو چلے گا کہ وہ اس ساری صورتحال پر پی ٹی آئی کہہ کیا رہی ہے، کیونکہ وہی پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ انہوں نے اپنی یہ جو گفتگو ہے خاص طور پر جو کی، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور کیا رہی ہے، یہ آپ ذرا انہی کی زبانی سن لیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنیں، بلوچستان کی آواز کو سنیں، حقیقی نمائندوں کو سنیں، الیکشنوں کو ہم لوٹنا چھوڑ دیں۔ یہ واحد راستہ ہے عوام اور ریاست کے درمیان جو خلیج ہے اس کو ختم کرنے کا۔ جب تک ہم یہ روش اپنائے رکھیں گے، ملک میں بدامنی رہے گی، بے چینی رہے گی، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ اندرون ملک ہوں یا بیرون ملک ہوں، ان کو ہم موقع فراہم کرتے رہیں گے۔ تو ہم قوم کے سامنے دست بستہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس قوم کو آزادانہ جینے دیا جائے۔ ہم سب مل کر پاکستان کی فلاح کے لیے، پاکستان کی سالمیت یگانگت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ جو موقع ہے یہ کوئی سیاست کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے اور پوری قوم کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس موقع کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے آپ کی، سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سیاسی بھینٹ جو چڑھانے کی بات ہے نا، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ہم واحد وفاقی جماعت ہیں، ہم پنجاب میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، آزاد جموں کشمیر میں ہیں، گلگت بلتستان میں ہیں۔ خدا را جو اس وقت اس ملک کو صورتحال درپیش ہے اس کا ادراک کیجئے۔ یہ وقت کسی جماعت کو اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کا یا اس کو کنٹرول کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ خواجہ آصف نے وہ لہرایا ہے قومی اسمبلی میں پیج، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے اور اس میں یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ لاکھوں اکاؤنٹ ہیں جن کو پی ٹی آئی کنٹرول نہیں کرتی، بہت سارے اکاؤنٹ بنا دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے لبادے میں، اور ان سے جو مواد نشر کیا جا رہا ہے اس سے اس کو بنیاد بنا کے جو در حقیقت فیک اکاؤنٹ ہے، پی ٹی آئی کے نہیں ہے، پی ٹی آئی پر سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے۔ سنیے راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر دوں کہ پی ٹی آئی لاکھوں اکاؤنٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ جو قوم میں غم اور غصہ ہے یا کچھ لوگ بٹھائے جاتے ہیں، ان کو پی ٹی آئی کا لبادہ اڑا کر ان سے ایک دانستہ منصوبے کے تحت ٹویٹس کروائی جاتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ پیغامات دلوائے جاتے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس ساری صورتحال کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ راجہ صاحب سے سوال ہوتا ہے تو وہ کھل کر یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو، دوسری سیاسی جماعتیں ہوں، تمام مل کر آئیں، نیشنل ایکشن پلان 2 بن جائے، جو بلاول بھٹو نے کہا۔ ہر چیز پر سلمان اکرم راجہ آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں۔
देखिए, जब मिल के बैठेंगे, हम खुद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहती हैं। कल मैंने खुद ये तजवीज़ पेश की है कि पीटीआई एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। हम बिल्कुल ये बुलाएंगे। हमारी अख्तर मेंगल साहब से बलूचिस्तान की दीगर जो जमातें हैं उनसे गुफ्तगू जारी है, सिंध की जमातों से गुफ्तगू जारी है। हम बिल्कुल यकीनन JUI से मौलाना फजल रहमान साहब और उनके जो रफ़का हैं उनसे गुफ्तगू जारी है। तो हम एक बुलाएंगे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और हम उसमें जो इस मुल्क को आज मसाइल दरपेश हैं जिनमें दहशत गर्दी सर फहरिस्त है, इसके हवाले से यकीनन गुफ्तगू करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अगर कोई तजावीज़ हैं, किसी तब्दीली की ज़रूरत है, तो उस पर भी बात करेंगे। जहाँ सलमान अकरम राजा आमादगी का इजहार कर रहे हैं, वहाँ पर एक बात वो कर रहे हैं कि जो जायज़ सवालात हैं वो उठेंगे। और ये जो सारी बलूचिस्तान की सूरत हाल है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। वहाँ पर जो लोग हैं वो अवाम के नुमाइंदा नहीं हैं। तो जब तक इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों के पास नहीं जाएगा, उस वक्त तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं होगी और इस हवाले से सवालात तो उठाए जाएंगे। जो जायज़ बात है, जो अवाम के वोट को लूटा गया है, जो मसनूई एक निज़ाम कायम किया गया है जो बदअमनी पे काबू नहीं पा सकता, वो बात तो की जाएगी, क्योंकि उसका ताल्लुक है इस आने से, इस सूरत हाल से। बलूचिस्तान में क्यों मुनाफरत है? बलूचिस्तान में क्या कोई इलेक्शन पिछले 50, 60, 70 साल में ठीक हुआ है? और सलमान अकरम राजा साहब ने एक सवाल किया कि अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं तमाम सहाफ़ी और जो सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं कि क्या कभी आज तक बलूचिस्तान में शफाफ इलेक्शन हुए हैं? कभी वहाँ पर अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई? कोई ये कह सकता है अपने दिल पे हाथ रख के कि वहाँ इलेक्शन होते रहे हैं, वहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनको मौका दिया जाता रहा है? नहीं। ये जो सारी गुफ्तगू है, जो सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, इसकी मज़म्मत भी कर रहे हैं, इस पर अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। इसके जो असबाब हैं उसके हल करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात जो है उस पर भी गौर की जा सकती है। हम तमाम दूसरी सियासी जमातों से भी इस हवाले से गुफ्तगू में हैं, लेकिन जहाँ एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की ज़रूरत है या बलूचिस्तान में सूरत हाल काबू में लाने के लिए, जो सवालात हैं फॉर्म 47 के हवाले से, अवाम के मैंडेट चुराने से, एक बड़ी सियासी जमात को आप ख़त्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो दीवार के साथ लगा रहे हैं, ये जायज़ सवालात तो उठेंगे अगर आप ये सब कुछ करते रहेंगे तो ये एक भरपूर अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है और यही पीटीआई का ऑफिशियल जवाब है। बाकी जो कुछ चल रहा है वो कह चुके हैं कि वो उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है और उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने